الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید نے جہاں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے، وہیں پر ایک موضوع خود قرآن میں قرآن کیا ہے، قرآن کی نظر میں قرآن کیا ہے، یہ ایک بڑا موضوع ہے جو فی الحال ہماری مورد بحث نہیں ہے، لیکن قرآن کی ایک صفت انشاءاللہ کبھی توفیق خود اس موضوع پہ گفتگو کی جائے کہ خود قرآن کی نظر میں قرآن کیا ہے، اور قرآن کے مختلف صفات اور قرآن کے مختلف اثرات کی تاریخ میں کسی بھی کتاب نے اتنا اثر نہیں کیا ہے جتنا قرآن نے کیا ہے۔ البتہ ابھی تک قرآن کا وہ اثر نہیں ہو پایا جو قرآن کا حق ہے، اور جتنی تاثیر پوری انسانوں میں، تمام انسانوں میں قرآن کی ہونا چاہیے تھی، وہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی دنیا کی کسی کتاب نے اتنا زیادہ اثر نہیں کیا جتنا قرآن نے کیا ہے۔ پھر وہ اثر جو ہے وہ قرآن کے اپنے صفات کی بنیاد پر، یعنی قرآن میں کیا کوالٹیز ہیں، کیا خاصیت ہیں، کیا صفات ہیں، کیا اس کی وجہ ہے جو اس کی تاثیر ہے، انہی میں سے ایک بحث جو ہے قرآن کی ہے کہ قرآن کی ایک صفت جو خود قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے فرقان، یعنی قرآن نے اپنے آپ کو حق و باطل کے درمیان میں اور صحیح اور غلط کے درمیان میں، اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے ایک بہت بڑی صفت انسان میں پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکے، کہ یہ صفت بہت عظیم ہے، اور انسان اگر یہ صفت پیدا کر لے تو شاید دنیا کی سب سے بڑی خاصیت اسے مل جاتی ہے، کہ جس کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو باطل کے راہوں پر چل رہے ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں کہ باطل کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ فرقان ہی نہیں ہے، وہ فرق ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سمجھ سکے کہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ ابھی ہماری بحث جو ہے اس موضوع کے تحت کہ قرآن فرقان ہے اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، ہماری حق و باطل کی بحث چل رہی تھی۔ حق و باطل کے بارے میں مختلف نظریات، پوری کائنات کے بارے میں، پورے یونیورس کے بارے میں، اور یونیورس میں جو عظیم ترین مخلوق اور اس یونیورس کی جو سب سے زیادہ شاہکار اور سب سے زیادہ صلاحیتوں والی اور سب سے زیادہ خاصیتوں والی مخلوق ہے انسان، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اس کے بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ کل جو نظریہ پیش کیا گیا وہ 3 نظریے، اور پھر چوتھا نظریہ مارکسزم کا پیش کیا گیا تھا، کہ ان کا کہنا یہ ہے، اس نظریے کا کہنا یہ ہے کہ ذاتی طور پر انسان نہ حق ہے نہ باطل ہے، بلکہ ایک بلینک ہے انسان۔ اب یہ معاشرے کا کام ہے، سماج کا کام ہے کہ سماج جیسا ہوگا ویسے انسان کو تربیت کرے گا اور ویسے انسان بنتا جائے گا۔ اس کا کچھ پہلو جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعض پہلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ذاتی طور پر انسان کچھ نہیں ہے، اس کی اسلام تائید نہیں کرتا۔ اسلام کا نظریہ تھوڑا سا اشارہ کیا گیا، آج تھوڑا اس کو اور مورد سے پیش کرتے ہیں۔ قرآنی نظریہ اور اسلامی نظریہ۔ اسلامی نظریہ اور قرآنی نظریہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر انسان کی فطرت حق طلب ہے، ذاتی طور پر انسان باطل سے بیزار ہے، ذاتی طور پر انسان اچھائیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسلام کا اپنا نظریہ ہے، اور اس طرح وہ دیگر جو نظریات تھے وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اب آج انشاءاللہ اسلام کے نظریے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں، پھر دوسری بحث میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام جب بات کہی جائے، اسلام یعنی قرآنی نظریہ، چونکہ اسلام کا مرکز جو ہے وہ قرآن ہے۔ دین اسلام کا بنیادی ترین مرکز جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہے جو اللہ کے پیغام کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اسی قرآن کے پیغام کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، لہذا پھر وہ مرکزیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک الہی نمائندے کی حیثیت سے۔ اور پھر رسول اللہ کے بعد جو جتنا زیادہ قرآن سے قریب رہا، جو جتنا زیادہ قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنائے رکھا،
وہ جو ہے اس کو وہ اس راہ کا رہبر اور ہادی اور رہنما قرار پاتا رہا، اور جس کے لیے رسول اللہ نے خود اپنی طرف سے پہچانوا دیا تھا کہ وہ بیعت انشاءاللہ شاید کبھی پھر اشارہ کیا ہے، پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم اسی بحث طرح واپس پلٹتے ہیں کہ اسلام بالکل جو ہے وہ مارکسزم کے خلاف ہے۔ اسلام کا نظریہ یعنی مارکسزم جو کائنات کو بھی تاریک دیکھتی ہے اور انسان کے بارے میں اس کا نظریہ منفی اور نگیٹو ہے اور مایوس ہے، اور یہ کہ انسان کچھ کر نہیں سکتا اور بہت تاریکی کے دور ہے اور انسانی کے اوپر تاریکیت گزر رہی ہے، اور انسان جو ہے ذاتی طور پر باطل ہی کی طرف جا رہا ہے اور باطل پرستی ہے ہر طرف، یہ چیز جو ہے یہ اسلام جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اسلام انسان کے بارے میں بھی اور تاریخ انسانی کے بارے میں بھی اور انسانی سماج کے بارے میں بھی خوشبین ہے، یعنی پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ حق کو اصلی سمجھتا ہے، حق کے لیے اصالت کا قائل ہے، اور باطل کو ایک اصلی چیز اور ذاتی نہیں سمجھتا، باطل کو ایک طفیلی وجود سمجھتا ہے۔ حق اصلی ہے اسلام کی نظر میں، اور باطل طفیلی ہے، جس کی مثال دی گئی کہ جیسے سایہ ہوتا ہے کہ جو واقعی اپنا اس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ طفیلی ایک وجود ہوتا ہے، اور اس کے لیے بقا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی نظر میں چونکہ اسلام جو ہے وہ حق کو اصلی سمجھتا ہے، اگرچہ اسلام اس بات کو بھی قبول کرتا ہے کہ ہاں باطل ہے، یعنی باطل سے انکار نہیں کرتا، لیکن باطل کی شکل جو ہے وہ بات کی آنے والی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اور واضح طور پر انشاءاللہ معلوم ہوگا قرآن کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں جو ہے وہ باطل کیا ہے۔ یہاں پر اس مثبت پہلو کی طرف اگر دیکھیں تو اسلام کی نظر میں جو ہے ذاتی طور پر اور فطرتاً انسان جو ہے وہ حق پسند ہے، عدالت چاہتا ہے، امانت چاہتا ہے، سچائی چاہتا ہے، اور تمام ویلوز اور تمام خوبیاں اور تمام اچھی صفات یہ انسان کی پسندیدہ چیز ہے، مثلا علم، مثلا جستجو، مثلا آگاہی، یہ سب فطری طور پر انسان کی پسندیدہ چیز ہے۔ دوسری چیزیں اگر اس کو رکاوٹ ڈالتی ہیں، انسان ذاتی طور پر جو ہے وہ کمال طلب ہے، کمال یعنی بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے، اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ اب چونکہ وہ صاحب اختیار ہے اور اللہ نے اس کو صاحب اختیار موجود بنا کر پیدا کیا ہے، لہذا اس اختیار کی وجہ سے ممکن ہے کہ دوسرے کچھ ایسے فیکٹرز ہوں جو آ کر اس کے اوپر اثر کریں اور وہ اپنے اس فطرت سے منحرف ہو جائے، فطرت کے راستے سے جدا ہو جائے، اور بجائے حق اور بجائے خیر اور بجائے سچائی کے اور بجائے عدالت کے وہ ظلم کی طرف جانا شروع ہو جائے، باطل کی طرف جانا شروع ہو جائے، باطل عمل انجام دینا شروع کر دے۔ اور تاریخ میں جیسے ہیں بہت سارے افراد کی جنہوں نے ظلم کیا ہے اور ان کی اصل فطرت کے بالکل برخلاف پوری زندگی ایک ظالمانہ زندگی گزری ہے، تو یہ چیز ممکن ہے، اور اس کی وجہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا، اس اختیار سے وہ سوء استفادہ کرتا ہے، اس اختیار سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے جو خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر نقصان سب کو پہنچتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اصل دین کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی بھی طرح کے ایسے عقیدے کو نہیں مانتے، ایشور کو نہیں مانتے، گاڈ کو نہیں مانتے، جو بھی مختلف قوموں میں اور مختلف مذاہب میں، دھرموں میں جو نام دیا گیا ہے اس عظیم ذات کا کہ جس نے سب کو خلق کیا ہے۔ یہاں پہ ہماری مراد وہ اوتار یا بھگوان یا انبیاء یا اس طرح یہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ ذات کی جو سب کا خالق ہے، جس نے سب کو خلق کیا ہے، کہ تقریباً اس مسئلے کو کائنات کی اکثریت وہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ملحد یا جن کو ابھی ایتھیس یا دوسرے نام دیے جا سکتے ہیں ان کو چھوڑ کر، یا جو لوگ نہیں بھی مانتے ہیں ان کے بھی تہہ دل میں جا کر ڈھونڈیں تو وہ چیز ان کو نظر آ رہی تھی، مل جاتی ہے۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کو، جب بہت مشکل میں پھنستے ہیں تو اندر سے ان کی بھی آواز آتی ہے، مثلا جب کشتیاں ان کی ہچکولیں کھانا شروع کرتی ہیں اور غرق ہونے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کو اندر سے ایک روشنی سے محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، وہ وہی ذات ہے جو انسان کی خالق ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ کسی بڑی بیماری میں، کسی بڑی مشکل میں انسان کو جو اندر سے ایک امید جگتی ہے، جب آس پاس کے لوگ سب سے نا امید ہو جاتا ہے، جب گھر کے لوگوں سے نا امید ہو جاتا ہے، جب ڈاکٹروں سے نا امید ہو جاتا ہے، جب اپنی
سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس اور تمام امور سے انسان نا امید ہو جاتا ہے، پھر بھی جو انسان کے اندر ایک کرن ہوتی ہے کہ نہیں یہاں پر بھی کوئی اور معجزہ ہو سکتا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ در حقیقت اسی ذات کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے قرآن میں متعدد الگ الگ طریقے سے سوال کیا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، چونکہ یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا، آپ نے نہیں پیدا کیا، کائنات کے کسی انسان نے بھی زمین و آسمان کو نہیں پیدا کیا، تو کوئی تو ہے پیدا کرنے والا، اور اتنی منظم چیز جو خود بخود بھی پیدا نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے پوچھا من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ۔ اب وہ اللہ کا لفظ جو عرب کے لوگ کہتے ہیں، جو کہ عربی اللہ کا لفظ جو ہے ایک عربی لفظ ہے، یہ نہیں کہ فقط جو ہے مسلمان کہتے تھے نا، عرب کے مشرکین بھی کہتے تھے، عرب کے کافرین بھی کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے لفظ سے انکار نہیں تھا ان کو، لیکن وہ یہ کہ وہ بہت سارے دوسرے خداؤں کو بھی ساتھ میں مانتے تھے، کہتے تھے ہاں ٹھیک ہم یہ بھی مانتے ہیں اور ہمارے پاس پہلے بھی رہے، لیکن ہم دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں۔ اور جب ان سے کہتے تم دوسرے خداؤں کو کیوں مانتے ہو، سورہ زمر کے شروع کی آیتوں میں آیا کہ تم یہ دوسرے خداؤں کو کیوں مانتے ہو، تو وہاں پر وہ مطلب سوال تو قرآن میں نہیں ہے لیکن جواب ان کا موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ خود ان کا کلام ہے جو قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ کہتے تھے میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مگر ہم تو اس لیے کرتے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوں، ہم ان اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ عجیب لاجک ہے، یہ تھوڑا عجیب مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے خود اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے ذریعے سے حقیقی معبود سے کیسے نزدیک ہو سکتا ہے، اور اس حد تک خدا بنا لے کہ بجائے یہ کہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے اس کی بندگی کرنے کے، ان کی بندگی میں لگ جائے کہ جن کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب ہے، اور ابھی 21ویں صدی میں جو ہے یہ لاجک چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ بجائے یہ کہ اپنے خلق کرنے والوں کی بندگی کریں، اپنے خلق کرنے والے معبود کی بندگی کریں، وہ جس کو خود انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کو خود انہوں نے خلق کیا ہوا ہے، کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ شاید خلقت کے مرحلے میں اگر ہم پہنچیں گے کہ حق و باطل میں، شاید اگر فرصت رہی تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی اللہ کہتے تھے، لیکن جو بھی لفظ انسان استعمال کرے، لیکن بہرحال ساری دنیا مانتی ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ذات ہے۔ حتیٰ فرعون بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے خلق کیا ہے، وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، رب کہتا تھا کہ دیکھو میں چلا رہا ہوں تمہاری زندگی، چونکہ میں حاکم ہوں، میرے اختیار میں دریا ہے، میرے اختیار میں کھیت ہیں، میرے اختیار میں زمینیں ہیں، میرے اختیار میں پیداوار ہے، میں تمہیں غذا دے رہا ہوں، میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں۔ چونکہ بعض جو باطل حاکم ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو ووٹ نہیں مل جاتا تو سمجھتے سب کچھ میرا ہو گیا ہے، یا حاکم بن جاتے سمجھتے سب کچھ میرا۔ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر خود بنے ہوں یا لوگوں کے ووٹوں سے ایک ڈکٹیٹر بن گئے ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اگر فرعون کی طرح نہ کہہ رہے ہو نا ربکم الاعلیٰ، لیکن ان کے اندر یہی چیز آگے بھر جاتی ہے، اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے پوری دنیا میرے اختیار میں ہو گئی، پورا ملک میرے اختیار میں ہو گیا، میں جیسا چاہوں ویسا کروں۔ اس طرح کے فرعون پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن وہ فرعون بھی جو تاریخ میں ایک نمونہ بن گیا ہے فرعون، وہ فرعون بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ خالق میں ہوں، میں نے خلق کیا ہے۔ وہ خلق کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اصل نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، بھگوان یعنی ایشور کو بھی نہیں مانتے، گاڈ کو بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان سے بھی جا کے پوچھیں تو اس میں بھی وہ لوگ اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں حق اچھی چیز ہے، عدالت اچھی چیز ہے، سچائی اچھی چیز ہے معاف کیجیے گا، اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ظلم کو ناپسند کرتے ہیں، برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں، باطل سے بیزار ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت اسی فطرت کی بنیاد پر ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، یعنی فطری طور پر ہر انسان، حتیٰ وہ دین کو بھی نہیں مانتا ہو، دین بھیجنے والے کو بھی نہیں مانتا ہو، لیکن فطرت کے اندر اس کے پیدا کرنے والے نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ تم حق کو پسند کرنا، تم عدالت کو پسند کرنا، تم خیر کو پسند کرنا، یہ سچائی کو پسند کرنا، یہ ان کے اندر ہی پایا جاتا ہے بے دین لوگوں کے درمیان میں۔ اس لیے یہ بات جو ہے اسلامی نظریہ جو ہے وہ بالکل اس نظریے کے برخلاف ہے جو پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کل، مارکسزم کا نظریہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں، صرف اچھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف دیندار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دوسرے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حق سے عشق کرتے ہیں، عاشق ہیں، واقعاً عدالت کے عاشق ہیں۔ ابھی بات
انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی بحث کی، اگر یہ عشق نہ ہوتا تو اصلاً یہ ظلم اسی لیے برا سمجھا جاتا ہے چونکہ ادھر لوگوں کو عدالت سے عشق ہے، باطل کو اسی لیے لوگ برا سمجھتے ہیں چونکہ حق سے لوگوں کو عشق ہے۔ اب یہ کہ اگر وہ دین نہیں مانتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دین کیوں نہیں مانتے ہیں، اس کی فی الحال ہماری بھی بحث نہیں ہے، کبھی اس کے پہلے کی جا چکی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے، ایک اشارہ شروع کر دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دین نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے صحیح دین پیش نہیں کیا گیا ہے، حقیقی دین نہیں پیش کیا گیا ہے، چونکہ دین کے نام پر دھوکہ دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ دین کے نام پر ان کے سامنے گڑھا ہوا دین، خود ساختہ دین، فریب دینے والا دین کے نام پر فائدے اٹھانے والے لوگ، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے، دین کے نام پر استثمار کرنے والے، لوگوں کے پونجی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے لوگ، چونکہ دین کے نام پر یہ سب کام کیا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے بعض لوگ دین سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں، جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر یہ فریب کار لوگ موجود ہیں، دھوکے دینے والے لوگ موجود ہیں، دین کے نام پر اور دھرم کے نام پر نفرتیں پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، تو اس دین کو بھی ڈھونڈیں جو دین کے نام پر صرف محبت پھیلاتا ہے، دین کے نام پر لوگوں کی فکر کرتا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، دین کے نام پر قربانیاں دی ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے اپنے پورے گھر کو قربان کیا ہے دین کے لیے، ان کو بھی ڈھونڈیں اور ان کے دین کو بھی ڈھونڈیں۔ فریب کاروں کے دین کو دیکھ کر اور نفرتیں پھیلانے والوں کے دین کو دیکھ کر انسان دین سے مایوس نہیں ہو جائے، بلکہ ایسے دین کو ڈھونڈے کہ جس کے لیے واقعاً سچائی ہی سچائی ہے، جس کے لیے سچائیاں پیش کی گئی ہیں، جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ترین قربانی دی ہے بشریت کے لیے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ غیر مسلم ہیں اور انصاف پسند ہیں اور حق پسند ہیں اور حق بات سمجھتے بھی ہیں اور یہ بھی جرأت رکھتے ہیں کہ حق بات کہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ حق سمجھ لیتے ہیں اس کو چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھی اس کی بھی قرآن نے بحث کی ہوئی ہے کہ حق کو سمجھ کر اس کو چھپا دینا اس کا ایک عجب الگ مرحلہ ہے، اس کی ایک عجیب منزل ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی جرأت ہوتی ہے کہ وہ جا کر حق کو ڈھونڈتے بھی ہیں، حق تلاش بھی کرتے ہیں، اور جب ان کو صحیح حق مل جاتا ہے تو یہ بھی جرأت ہوتی ہے، اگرچہ ان کے اپنے نظریے کے خلاف ہو، اپنے آباء و اجداد کے خلاف ہو، اپنے رسم و رواج کے خلاف ہو، لیکن وہ یہ جرأت رکھتے ہیں کہ وہ آ کر حق کو بیان کریں۔ تو بہت سارے لوگ جو اصل اسلام کو نہیں بھی مانتے ہیں، ظاہری طور پر فالو نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب اسلام کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم قربانیوں کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے بشریت کو اتنے عظمتیں ملی ہیں، اور انسان جو ہے وہ کس منزل سے 1400 سال پہلے کی انسانیت کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ترقی ہوئی ہے علمی اعتبار سے اور دیگر مراحل میں اخلاقی اعتبار سے، بہت سارے سماجی مسائل انسان کو معلوم ہوئے تو جانتے ہیں۔ پھر اپنی قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کی قربانی، اور اس گھرانے قربانی میں عظیم ترین قربانی پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنے گھر میں اپنے فرزندوں کی قربانی ہے، اپنے نواسوں کی قربانی ہے، جس کا ایک سب سے بڑا مرقع جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا میں اتنی عظیم، اتنی مخلصانہ قربانیاں کس لیے دی گئیں؟ دین کے لیے دی گئیں۔ تو وہ دین جہاں دین کے نام پر لوٹا جاتا ہے، اوٹ لیے جاتے ہیں، دھوکہ دیا جاتا ہے، اگر اس دین سے انسان بیزار ہو گیا ہے تو ہم اس دین کو ڈھونڈیں کہ جہاں پر دین کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، دین کے لیے اپنا پورا بھرا گھر قربان کیا جاتا ہے، دین کے لیے اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کی قربانی دی جاتی ہے، دین کے لیے ایک دن میں پورا بھرا گھر قربان کر دیا جاتا ہے۔ خوب ایسے انسان اور ایسے انسانوں کا دین اگر انسان کو ملے تو یہ مایوسی نظر نہیں آئے گی، اور بہت سارے لوگ جو واقعاً صحیح دین نہ ڈھونڈ پانے کی وجہ سے اپنے آپ کو عجیب و غریب زندگی میں ڈال دیا ہوا ہے، حقیقتوں سے انکار کیسے کر بھی نہیں پاتے، مشکل میں پڑتے ہیں، پھر اپنے آپ کو زبردستی اپنے وہی اوپر زبردستی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں کسی نے دنیا کو نہیں بنایا ہے، خود ہی بن گئی ہے، فلاں بن گئی ہے۔ ایسی باتیں میں یہاں پہ نہیں چاہتا کہ کسی کی توہین ہونے پائے، لیکن واقعاً ایک عجیب ہے، انسان کی عقل سے بہت دور ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز انسان بغیر بنائے اس کے گھر میں اپنے کچھ نہیں بن پاتی، ایک کھانا نہیں بن پاتا، ایک افطار نہیں بن پاتا، مثلا بھی ماہ رمضان ہے، لوگوں کو فکر ہوتی ہے، ایک
کپڑا، ایک مکان، ایک دیوار، ایک کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر بنائے ہوئے نہیں بنتی. اتنی بڑی کائنات اور اتنی منظم کائنات اور اتنے ڈسپلن کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور ہر چیز اتنے مناسب وقت پہ، تمام افلاک کی گردش، تمام سیاروں کی گردش، اور ہر چیز کا مناسب وقت پہ ہونا، یہ سب خود ہی بن گیا. یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے بھائی. یعنی واقعاً کہ انسان کیسے یہ بات اپنی زبان سے نکال پاتا ہے اور کیسے یہ بات سوچ پاتا ہے، یہ بہت ہی واقعاً حیرت کی بات ہے. لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے دین سے مایوس کیا ہے. بس اس کا راہ حل یہ ہے کہ آ کر ایسے دین کو تلاش کیا جائے جہاں پر عظیم قربانیاں دی گئی ہیں. اگر ہم اتنے تاریخ میں پیچھے نہیں جا سکتے تو ہم اسی دور میں آ کر ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جہاں پر صحیح دین کی حفاظت کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی. جہاں آ کر دین کے نام پر داعش جیسے لوگ پیدا کیے گئے تاکہ دین کو بدنام کریں، دین کے نام پر دھوکہ دیں، دین کے نام پر قتل کریں، دین کے نام پر نفرت پھیلائیں، دین کے نام پر اپنے لوگوں کو جا کر دھوکہ دے کر ان کو قربان کروائیں، نہیں معلوم جنت اور طرح طرح کی باتیں کر کے. وہ ایسے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جہاں انہوں نے واقعاً حقیقی دین کی حفاظت کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں. اس کے بھی نمونے موجود ہیں. تو ان نمونوں کو جا کے ڈھونڈیں، ایسے پاکیزہ لوگوں کو جا کے ڈھونڈیں، ایسے مقدس لوگوں کو جا کے ڈھونڈیں کہ جن کی زندگی فقط خلوص ہی خلوص ہے، جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں. لوگ جنگ چاہتے ہیں، لوگ ہنگامے چاہتے ہیں، لوگ طرح طرح کی مشکلات چاہتے ہیں، لیکن وہ سب چیز کنٹرول میں رکھتے ہوئے حق کی طرف لوگوں کو لے جانا اور اس کی طرف دعوت دینا. تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی طرف توجہ کرنا ضروری تھی کہ اگر جو ہے نظر آ رہا ہے، باطل نظر آ رہا ہے، اور اگر جو ہے حق کے پیروکار جو ہے وہ مایوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس مثبت پہلو کی طرف دیکھیں کہ بہرحال حتیٰ جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے وہ بھی حق کو پسند کرتے ہیں، حق سے عشق کرتے ہیں، عدالت سے عشق کرتے ہیں، سچائی سے عشق کرتے ہیں، جھوٹ پر اور اعتراض کرتے ہیں. لہذا یہ اسلامی نظریہ یہ بنتا ہے کہ فطری طور پر انسان جو ہے ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک نقطے کی طرف اگر اشارہ کریں تو برا نہیں ہوگا کہ اگر ایک معاشرے میں سبھی لوگ دیکھیں، معاشرہ کیوں اس میں کچھ حسن باقی ہے، کیوں چل رہا ہے یہ معاشرہ، ایک سماج کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بہرحال ایسے افراد موجود ہیں جو لوگوں کو سچائیوں کی طرف لے جا رہے ہیں. عام لوگوں میں بھی موجود ہیں، کام کرتے ہوئے، کسانی کرتے ہوئے، کھیتی کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، دکانوں پہ جاتے ہوئے، سروس کرتے ہوئے. اس میں کسی ایک مذہب کی بھی بات نہیں ہے. یعنی چونکہ سچائی انسان کی فطرت میں ہے اور اچھائی اور حق انسان کی فطرت میں، لہذا ہر مذہب میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو جو ہے وہ سخت مشکلات اٹھاتے ہیں تاکہ وہ غلط کام نہ کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس لیے اگر کسی معاشرے میں اگر معاشرہ بچا ہوا ہے تو اسی لیے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. اگر ایک معاشرے میں صرف جو ہے باطل ہی باطل ہو، صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو، صرف فریب ہی فریب ہو، تو یہ معاشرہ ہی باقی، یہ سماج ہی باقی نہیں رہے، ختم ہو جائے گا. یعنی اس کی مدت زیادہ نہیں ہے. جیسے حکومت کے لیے کہا گیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکومت جو ہے وہ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. یعنی اگر ظلم ہوا، حاکموں نے آ کر ظلم کرنا شروع کیا، تو یہ طے ہے کہ وہ حکومت نہیں چل پائے گی، ختم ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی ہے. اگر کسی کو رسول اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہو تو پوری تاریخ کو اٹھا کر مطالعہ کر لے کہ تاریخ میں جہاں جہاں بھی ظالم پیدا ہوئے ہیں اور ظالمانہ حکومت کی ہے، وہ حکومت ختم ہو گئی ہے، وہ حکومت باقی نہیں رہ پائی ہے، اور بعد میں صرف ان کے لیے بیزاری اور نفرت کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہ پایا ہے. تو اگر ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر معاشرہ زندہ ہے، اگر سماج چل رہا ہے، سماج زندہ ہے، تو اس لیے کہ بہرحال سماج میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو واقعاً حق پسند لوگ ہیں اور حق کو چاہتے ہیں، ورنہ ختم ہو جاتا. جیسے ایک لیول ہوتا ہے انسان کے جسم میں، ایک لیول ہے کہ اگر مثلا وہ لیول کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. مثلا خون میں سفید گلوب کا یا ریڈ اس کا یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، شوگر کم زیادہ ہو سکتی ہے، فلاں چیز کم زیادہ ہو سکتی ہے، ہارٹ کی جو ہے وہ دھڑکنیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ ممکن ہے، اور کم زیادہ ہونا گویا بیماری ہے. بیماری اگر لیول پہ بالکل نہیں ہے تو بیماری ہے. تو ایک بیمار معاشرہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہو
برائیاں ہوں، ظلم ہو، فساد ہو، معاشرہ بیمار ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرہ بالکل باطل ہو، بالکل فاسد ہو، بالکل حق سے دور ہو اور وہ باقی رہے۔ لہذا بیماریاں کہیں زیادہ بیماری ہوتی، جیسے ایک انسان کے جسم میں، کسی انسان کے جسم میں زیادہ بیماری ہوتی ہے، کسی انسان کے جسم میں کم بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک پورے بڑے معاشرے میں کسی معاشرے میں زیادہ بیماری ہوتی ہے، کسی معاشرے میں تھوڑا کم بیماری ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ ابھی ہمارے معاشرے میں بیماری زیادہ ہے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی حکومتی پیمانے پر بیماری بہت زیادہ ہے، بہت فاسد اور کرپٹ قسم کے لوگ آ کر حکومتوں میں لا کے رکھے گئے ہیں، خوب بیماری وہ پھیلا رہے ہیں، بیماری بڑھا رہے ہیں۔ مثلا ابھی کرونا کی بیماری اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ سیاستدانوں کی بیماری ہے، چینلز والوں کی بیماری ہے، میڈیا والوں کی بیماری، جو بیماریاں پھیلا رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، علی اعلان جھوٹ بول رہے ہیں، سر عام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک اشارہ کیا گیا پہلے کہ بہت ساری بیماریاں آتی بھی انہی بیماریوں کی وجہ سے، یعنی انسان کی معاشرے کی بیماریاں اور روح کی بیماریوں کی وجہ سے سماج میں دیگر بیماریاں آتی ہیں۔ حدیث بھی اس کے لیے موجود ہے کہ جب نئے گناہ ہوتے ہیں تو نئی بیماریاں آتی ہیں۔ یہ بیماری جو آتی ہے، مادی بیماری، مثلا کرونا، کووڈ-19، اس طرح کی فلو کی بیماریاں، وہ بیماریاں اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہیں، وہ آتی ہیں اور چلی جائیں گی۔ یہ تو اگر تھوڑا دیر لگ رہی ہے، اگر کچھ زیادہ لوگ مریض ہو رہے ہیں تو بہرحال بہت ساری حکومتوں کی کوتاہیاں ہیں، دور اندیشی کرنا ہونا ہے، صحیح انتظام کرنا ہونا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں بہت ہی آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی تھیں۔ تو اگر یہ ہے، چلو تھوڑا زیادہ ہے، کچھ لوگ زیادہ مر جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کی جان جا رہی ہے جو افسوسناک ہے، کچھ لوگ پریشانیوں میں ہیں، کچھ لوگ بھوکے ہیں، کچھ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یہ سب افسوسناک ہے۔ لیکن وہ بیماری جو معاشروں میں پیدا ہوتی ہے، وہ بیماری زیادہ خطرناک ہے۔ اور وہ بیماری اگر زیادہ ہو جائے، یعنی لوگ فریب کار زیادہ ہو جائیں، جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو جائیں، باطل کی طرف جانے والے زیادہ لوگ ہو جائیں، نفرتیں کرنے والے زیادہ لوگ ہو جائیں، تو یہ بیماری جو ہے ایک خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ معاشرہ بہرحال مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اسی معاشرے میں کہیں نہ کہیں حق بھی موجود ہے، کہیں نہ کہیں حق پرست لوگ بھی موجود ہیں، کہیں نہ کہیں حق پسند لوگ بھی موجود ہیں، کہیں نہ کہیں باطل سے نفرت کرنے والے لوگ موجود ہیں، کہیں نہ کہیں نفرتوں سے نفرت کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ایک معاشرہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ معاشرے کی سانس، جیسا ایک جسم سانس لیتا ہے، جب کچھ بیماریوں کی حالت بھی اوپر نیچے اگر تھوڑا ہوتی پھر بھی جسم سانس لے رہا ہوتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک لیول سے آگے بڑھ جائے تو اس انسان کے جسم کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک معاشرہ بھی اگر وہ ایک لیول سے آگے بڑھ جائے، صرف باطل ہی باطل نظر آنے لگے، تو پھر واقعاً اس معاشرے کی کھلے عام موت ہو جاتی ہے۔ کہ البتہ یہاں پر پھر روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک معاشرے میں اگر ظلم پھیل جائے تو واقعاً وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور تقریباً ابھی ہم موت کے شکار سے نزدیک ہیں، اگر مرے ہوئے نہیں ہیں تو موت سے نزدیک ہیں۔ اور دوسری طرف دوسری روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ ظالم معاشرے میں اگر کوئی آ کر حق پھیلاتا ہے، کوئی آ کر عدل قائم کرتا ہے، تو اس معاشرے کی نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کو نئی حیات ملتی ہے۔ کہ یہ قرآن کی سورہ یاسین کی جو تفسیر ہے، اس میں بعض جگہوں پہ مجلسوں میں عرض کیا گیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں ہی مردوں کو حیات دیتا ہوں، تو صرف انسانی مردوں کو نہیں بلکہ ہر مردے معاشرے کو بھی اللہ ہی حیات دیتا ہے۔ اور مردے معاشرے کو حیات دینے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ظالم معاشرے میں عدل قائم کرنے والے حاکم آ جاتے ہیں، تو معاشرے کو زندگی ملنا شروع ہو جاتی ہے، معاشرے کو حیات ملنا شروع ہوتی ہے۔ کہ یہ حیات جو ہے سب سے بڑھ کر جو اس وقت آئے گی، جس کے لیے تقریباً اشارہ کیا کہ تمام مذاہب اس بات کے قائل ہیں، اور اسلام کے تمام فرقے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ معاشرہ بہرحال اس حق تک پہنچے گا جہاں پر آ کر کامل طور پر عدالت قائم ہوگی، اور اس عدالت کے ذریعے سے پورے عالمی پیمانے پر، پورے ورلڈ لیول پر جو ہے انسان کو اور انسانی معاشروں کو ایک نئی حیات ملے گی۔ امام مہدی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ہماری جانیں قربان ہوں اس عظیم ذات پر جو رسول اللہ کے نام پر ہے، رسول اللہ کے لقب کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے صفات کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ ہی کی حکومت آ کر دوبارہ قائم کریں گے، جس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو ایک نئی حیات اور نئی زندگی ملے گی، اور اصلی حیات جو وہی عدالت کی حیات ہے، اور عدالت کی زندگی اور حق کی زندگی ہے۔ یہاں پر اب دو بحثوں کی ضرورت ہے، میں ایک بحث طرف ابھی تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسری بحث سے اسی سے ملتی ہوئی جو ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ کہ اب یہاں سے اب یہ جب بات نظریات کی واضح ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی، اور خدا کرے کہ میں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ کے سامنے یہ نظریات اور اس میں اسلام کا نظریہ پیش کرنے میں کامیابی ہوئی ہو،
تو اب ہم یہاں پہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصلاً اس پوری کائنات کا محور اگر ہم دیکھیں یعنی قرآن کی نظر میں، یہ بہت ہی حسین پہلو کی طرف سے اشارہ بھی کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس گفتگو آگے بڑھائی جائے گی کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات کا محور جس چیز کو قرآن نے قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے آپ سبھی لوگوں سے، آپ سننے والے اسے پہلے خود سوچ سکتے ہیں کہ کس کو محور قرار دیا جائے، کس ذات، کوئی ذات ہو، کوئی انسان ہو، کوئی فرد ہو یا کوئی ویلیو ہو، آپ کی نظر میں کون سی چیز ہے کہ جس کو قرآن سے جا کے اگر سوال کرے کہ اس پوری کائنات میں، حتیٰ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں بھی کون سی چیز محور ہوگی اور کون سی چیز معیار قرار پائے گی، کون سی چیز کے معیار پر، کس چیز کے معیار پر ہر ایک کو حساب کیا جائے گا، کتاب کیا جائے گا، اس کی آخرت معین کی جائے گی، اس کی جنت و جہنم معین کی جائے گی، اس کا انجام اور اس کی عاقبت معین کی جائے گی، کہ اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ اہم دعاؤں میں سے ہونا چاہیے مومنین کی ہمیشہ کے لیے، روایت اس کے لیے موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور بہرحال ماہ رمضان میں خاص کر کے اللہم اجعل عاقبۃ امورنا خیرا، پروردگار ہمارے انجام کو خیر قرار دے، جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان کتنا بھی اچھے کام کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن انجام اس کا خیر ہو، چونکہ تاریخ میں ایسے بہت سارے نمونے، اس پر گفتگو بھی کبھی تفصیل سے کی جا چکی ہے کہ بہت ہی بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد بھی بیچ میں ایسا انحراف پیدا ہوا اسی اختیار کی بنیاد پر کہ انجام خیر نہ ہوا، اور یہ عظیم دعا جس کی طرف قرآن بھی اس دعا کی تعلیم دیتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، پروردگارا ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج نہ کرنا، ہمارے ہدایت پانے کے بعد لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت پا لینے کے بعد، یہ ہدایت بھی تو نے دی ہے، اس ہدایت کی توفیق تو نے دی ہے، تو ہدایت کے بعد ہمارے اندر کجی پیدا نہ ہو۔ مثلا ماہ رمضان میں انسان کو ہدایت ملے تو ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد پھر انسان انحراف کا شکار ہو جائے، ماہ رمضان میں انسان کو توفیق و حق کے راستے پہ چلنے کی، پھر ماہ رمضان کے بعد پھر باطل کے راستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے۔ اسی لیے انسان یہ دعا ہمیشہ کرتا رہے کہ پروردگارہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرنا۔ تو لیکن ابھی بحث ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کائنات جو ہے، پوری کائنات اور تمام انسان، اس کی دنیا اور اس کی آخرت، ان سب کا اگر ہم جا کر قرآن سے پوچھیں، چونکہ ہماری بحث جو ہے قرآن کی نظر میں ہے اور حق و باطل کو ہم قرآن کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر جا کے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تیری نظر میں معیار اور میزان کیا ہے، محور کیا ہے جس کے اوپر پوری کائنات کا حساب ہوگا اور تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، تو وہاں پہ آ کر قرآن سورہ اعراف میں بہت ہی واضح لفظوں میں فرماتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، میزان اور وزن جس کے بنیاد پر انسان کا وزن ہوگا، جس کے بنیاد پر انسان کے دنیا کے تمام اعمال جو ہے وہ حساب کتاب کیے جائیں گے، وہ معیار اور وہ میزان، وہ کرائٹیریا جس کے اوپر انسانوں کو پرکھا جا رہا ہے ابھی اور پرکھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے۔ یہ بہت ہی عظیم مطلب ہے قرآن کی نظر میں، کہ قرآن کی نظر میں سب چیز کا محور، یہ بحث بعد میں ہم اشارہ بھی پہلے کر چکے ہیں کہ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے، افراد کی بھی بحثیں ہیں، افراد اہم ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حق کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حق کے راستے پہ انتہائی کوشش کی ہے، واقعاً کوشش کی ہے، پورے جہد کی ہے، جہاد کیا ہے، جانیں دی ہیں، وہ انسان بہت ہی اہم ہے، لیکن قرآن ان کے لیے بھی معیار کیا قرار دیتا ہے؟ معیار قرار دیتا ہے حق، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے کہ میزان حق ہوگا، اور حق کے معیار پر جن لوگوں کی سوچ، عمل، ایمان، آئیڈیالوجی، عقیدہ، یہ سب کچھ وزن ہو جائے۔ یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں خالی عمل کا وزن، عمل تنہا نہیں ہے، عمل تنہا یہ قرآنی نظر میں تنہا عمل جو ہے کافی نہیں ہے، البتہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے اس عقیدہ، اس سوچ، اس آئیڈیالوجی کو انسان کے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب حق کے معیار پر آ کر دیکھی جائیں گی تو وہاں پر پھر قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا میزان جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یعنی حق کے ساتھ ساتھ اس کی
اس کا معیار حق کے ساتھ ٹیلی کرے گا، حق کے سے مماثلت رکھے گا، حق کی طرف جھکاؤ ہوگا، جس میزان کا حق کی طرف جھکاؤ ہوگا اور حق کی طرف بڑھ رہا ہوگا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب لوگ ہیں، یعنی یہ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن جن کا معیار جو ہلکے پڑ جائیں گے، حق کے معیار پر خفیف ہو جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کی زندگی کے سارے امور اگر وہ حق کے معیار پر نہیں اتریں گے اور ہلکے پڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو فَأُولَٰئِکَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈالا ہوا ہے، خود کو نقصان پہنچا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو مجبور کیا تھا، یہ نہیں کہ دین نے مجبور کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو حق کے راستے کو چھوڑا، حق و باطل کے درمیان میں فرق نہیں کیا، حق و باطل کے درمیان میں جس فرقان کی ضرورت تھی وہ فرقان حاصل نہیں کر پائے، باطل کی طرف ان کا رجحان بڑھتا گیا، اس رجحان کی بنیاد پر حق کے معیار پر خفیف اور ہلکے بنتے چلے گئے۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو، اب اس طرح کی قرآن میں متعدد اور بھی آیتیں ہیں اسی مطلب کو، کبھی یہی کلمات کے ساتھ ہیں، کبھی دیگر کلمات کے ساتھ، مثلا سورہ قاریہ کی آیت کی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِکَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ قاریہ، وہ قیامت کا دن، وہ دن کی جہاں پر پہاڑ جو روئی کے طریقے سے دھنے ہوئے ہوں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہاں پہ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِکَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ لوگ کی جن کا میزان عمل، سارا میزان جو پہلے بتایا گیا، وہ ہر اعتبار سے میزان میں وہ بھاری اور سنگین ہو جائیں گے، وہ ایک ایسی زندگی کی طرف ان کو پلٹا دیا جائے گا، ایک ایسی زندگی جائے گی جس سے وہ خود راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، خوشنود ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، لیکن جن کا میزان عمل و ایمان سب کمزور پڑ جائے گا، ہلکا پڑ جائے گا، ان کے لیے حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتے ہوئے شعلے اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ خدا ہمارے نفسوں کو ایسے شر سے محفوظ رکھے کہ جس پہ نتیجہ یہ ہو کہ ماہ رمضان کی ایک اہم دعاؤں میں سے ایک، پروردگارہ ہمیں ہماری گردن کو، ہمارے وجود کو، ہمارے سر کو اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار، یا ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ۔ بس یہ بحث جو ہے انشاءاللہ اسی بحث سے ہم آگے بڑھیں گے کہ اصل یہ معیار جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم مطلب ہے کہ اصل قرآن نے آ کر کسی اور چیز کو معیار نہیں قرار دیا، بلکہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ معیار حق قرار پائے۔ اب دو بحثیں یہاں پر، ایک بحث یہ تھوڑا سا کرنی ہے انشاءاللہ اگر توفیق رہی اور فرصت رہی، اور دوسری بحث یہ کہ حق جو ہے وہ پوری کائنات کا اگر محور ہے، انسان کی دنیا و آخرت کا، تو پھر حق کا محور کیا ہے؟ یہ دو بحثیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ